آسٹریا کی تاریخ کا سراغ قدیم زمانے سے لگایا جا سکتا ہے جب اس سرزمین پر سیلیٹک قبائل آباد تھے۔ ان ابتدائی آباد کاروں نے اپنے پیچھے وسیع تدفین کے مقامات کی شکل میں اپنے وجود کا ثبوت چھوڑا، جس سے ایک ایسے معاشرے کا انکشاف ہوا جس میں جدید دستکاری اور ایک امیر ثقافتی زندگی تھی۔ تاہم آسٹریا میں سیلیٹک دور نے رومی حکمرانی کی راہ ہموار کی جب رومی سلطنت نے اپنے علاقوں کو وسعت دی۔ رومیوں نے جدید آسٹریا میں متعدد بستیاں اور قلعے قائم کیے، جس نے اس خطے کو نوریکم اور پنونیا کے رومی صوبوں میں ضم کر دیا۔ رومن حکمرانی کی وراثت اب بھی اچھی طرح سے محفوظ آثار قدیمہ کے مقامات میں دیکھی جا سکتی ہے، جیسے کارنینٹم، ایک اہم رومی شہر جو دریائے ڈینوب کے کنارے پھلتا پھولتا تھا۔ جیسے جیسے مغربی رومن سلطنت زوال پذیر ہوئی، آسٹریا کے علاقے میں آہستہ آہستہ مختلف جرمن قبائل آباد ہوئے، جن میں لومبارڈز، اوسٹروگوتے اور باویریا شامل تھے۔ ان نقل مکانی نے خطے کے آبادیاتی منظر نامے کو نئی شکل دی اور جرمن بولنے والی آبادی کے ابھرنے کی بنیاد رکھی۔ اس دور کے دوران سب سے اہم پیش رفت باویریوں کی آمد تھی، جو مشرقی الپائن خطے میں آباد ہوئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آسٹریا کا نام قدیم اعلیٰ جرمن اصطلاح اوسٹریچی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مشرقی ریاست، اور پہلی بار 996 عیسوی میں ایک دستاویز میں ذکر کیا گیا تھا۔ قرون وسطی میں بابنبرگ خاندان کا عروج دیکھا گیا، جس نے 10 سے 13 صدی تک آسٹریا پر حکمرانی کی۔ بابنبرگ نے آسٹریا کی ابتدائی تاریخ کو تشکیل دینے، اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور اسٹریٹجک شادیوں اور اتحادوں کے ذریعے اپنے علاقے کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابنبرگ خاندان کے سب سے مشہور ارکان میں سے ایک لیوپولڈ پنجم تھا، جو لیوپولڈ دی نیک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک اہم تجارتی اور انتظامی مرکز کے طور پر ویانا کی بنیاد میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ دریائے ڈینوب کے کنارے ویانا کے تصویراتی محل وقوع نے اسے آسٹریا کا دارالحکومت بننے میں مدد کی، ایک ایسی پوزیشن جو یہ آج تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہیبسبرگ خاندان، جو سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوا، قرون وسطی کے آخر میں نمایاں ہوا اور یورپی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر حکمران خاندانوں میں سے ایک بن گیا۔ ہیبسبرگ نے اسٹریٹجک شادیوں، سفارتکاری اور فوجی مہمات کے ذریعے وسیع علاقے حاصل کیے اور بالآخر مقدس رومی سلطنت قائم کی۔ آسٹریا ہیبسبرگ ڈومین کا ایک اہم حصہ بن گیا، اور خاندان کی حکمرانی نے ملک کی تاریخ پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالا۔ آرٹس، سائنس اور فن تعمیر کی ہیبسبرگ کی سرپرستی نے آسٹریا میں نشت ثانیہ اور باروک ادوار کے فروغ میں کردار ادا کیا۔ قابل ذکر ہیبسبرگ حکمرانوں میں میکسیمیلین اول، روڈولف دوم اور ماریا تھریسا شامل تھے، جنہوں نے اہم اصلاحات نافذ کیں اور ہیبسبرگ کے علاقوں میں نمایاں توسیع کی۔ 18 صدی روشن خیالی کی علامت تھی، جو پورے یورپ میں فکری ترقی اور معاشرتی اصلاح کا دور تھا۔ آسٹریا اس تحریک سے مستثن نہیں تھا، اور ملکہ ماریا تھریسا کی حکمرانی کے تحت ملک نے تعلیم، قانونی نظام اور مذہبی رواداری میں نمایاں اصلاحات کا تجربہ کیا۔ ماریا تھریسا کے بیٹے جوزف دوم نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور ریاست کو جدید بنانے کے مقصد سے وسیع پیمانے پر اصلاحات کا ایک سلسلہ نافذ کیا، جس میں مذہبی رواداری، غلامی کا خاتمہ اور تعلیم کو فروغ دینا شامل ہے۔ مختلف گروہوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنے کے باوجود جوزف دوم کے دور حکومت نے آسٹریا کے سیاسی اور معاشرتی منظر نامے پر دیرپا اثر چھوڑا۔ 18 صدی کے آخر اور 19 صدی کے اوائل آسٹریا کے لیے چیلنجوں کا ایک سلسلہ لے کر آئے، کیونکہ یہ نپولین کی جنگوں میں الجھ گیا۔ 1805 میں آسٹریا کو آسٹرلٹس کی جنگ میں تباہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں پریسبرگ کا معاہدہ ہوا اور اہم علاقے کا نقصان ہوا۔ تاہم آسٹریا دوبارہ متحد ہوا اور نپولین کے خلاف چھٹے اتحاد میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں 1814 میں اس کی حتمی شکست ہوئی۔ 1815 میں ویانا کی کانگریس میں آسٹریا کے وزیر خارجہ شہزادہ میٹرنیچ نے یورپ کے نقشے کو نئی شکل دینے اور طاقت کے توازن کو بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کانگریس نے بڑی یورپی طاقتوں میں سے ایک کے طور پر آسٹریا کی پوزیشن کو مستحکم کیا اور انقلابی تحریکوں کو دبانے کے لیے یورپی بادشاہتوں کے مابین ایک قدامت پسند معاہدہ ہولی الائنس قائم کیا۔
19ویں صدی کے وسط میں سیاسی ہلچل اور تبدیلی کا دور آیا۔ 1848 میں آسٹریا سمیت یورپ بھر میں انقلابات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ انقلابیوں نے آئینی اور سماجی اصلاحات کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں شہنشاہ فرڈینینڈ اول کا تخت چھوڑنا پڑا۔ تاہم انقلاب کو بلاخر کچل دیا گیا اور شہنشاہ فرانس جوزف اول تخت پر بیٹھا۔ شہنشاہ فرانس جوزف کے دور میں آسٹریا کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سلطنت کے اندر مختلف نسلی گروہوں کی قومی امنگیں بھی شامل تھیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 1867 کا آسٹریا ہنگری سمجھوتا طے پایا، جس سے آسٹریا ہنگری کی دوہری بادشاہت پیدا ہوئی۔ اس انتظام نے آسٹریا کے ساتھ مشترکہ بادشاہت کو برقرار رکھتے ہوئے ہنگری کو کافی خود مختاری دی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل آسٹریا ہنگری سلطنت کے دارالحکومت ویانا کے لیے ایک سنہری دور تھا۔ یہ شہر ثقافت، سائنس اور فنون لطیفہ کا مرکز بن گیا، جس نے تاریخ کی کچھ مشہور ترین شخصیات کی پرورش کی، جن میں سگمنڈ فرائڈ، لڈوگ وٹگنسٹائن، گسٹاو کلیمٹ اور ایگون شیل شامل ہیں۔ ویانا کا فکری اور فنکارانہ منظرنامہ پھلا پھولا، جس نے آرٹ اور فن تعمیر میں ویانا علیحدگی کی تحریک کو جنم دیا اور فرائڈ کے ذریعہ نفسیاتی تجزیہ کی ترقی ہوئی۔ یہ ایک عظیم جدت طرازی کا دور بھی تھا۔ ویانا کے کافی ہاؤس دانشورانہ گفتگو کے مراکز کے طور پر کام کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کا آسٹریا پر گہرا اثر پڑا، کیونکہ یہ اتحادی افواج کے خلاف لڑنے والی مرکزی طاقتوں میں سے ایک تھا۔ جنگ زندگی اور وسائل دونوں کے لحاظ سے مہنگی تھی، اور سلطنت کو نسلی تناؤ اور قوم پرست تحریکوں کی وجہ سے اندرونی خلفشار کا سامنا کرنا پڑا۔ 1918 میں جیسے ہی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور آسٹریا ہنگری کی پوزیشن کمزور ہو گئی، سلطنت بکھر گئی۔ جمہوریہ جرمن آسٹریا کا اعلان 12 نومبر 1918 کو جرمنی میں شامل ہونے کے ارادے سے کیا گیا تھا۔ تاہم 1919 میں سینٹ جرمین این لی کے معاہدے نے جرمنی کے ساتھ اتحاد کو روک دیا اور پہلی آسٹریا جمہوریہ قائم کی، جو ایک چھوٹی، زمین سے گری قوم کے طور پر ابھری۔ جنگ کے دوران معاشی عدم استحکام، سیاسی جدوجہد اور انتہا پسند نظریات کا عروج ہوا۔ آسٹریا کی پہلی جمہوریہ کو اندرونی کشمکش اور عظیم کساد کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انتہائی دائیں بازو کی تحریکیں ابھرے۔ 1938 میں آسٹریا کو نازی جرمنی نے انشلس میں ضم کر لیا، ایک اقدام جس نے دوسری جنگ عظیم میں آسٹریا کی شمولیت کا آغاز کیا۔ اس جنگ نے ملک کو بے پناہ مصائب سے دوچار کیا، جس میں شہروں کی تباہی اور ہولوکاسٹ شامل ہیں۔ 1945 میں نازی جرمنی کے خاتمے کے بعد آسٹریا پر اتحادی افواج نے قبضہ کر لیا۔ 1955 میں آسٹریا نے آسٹریا کے ریاستی معاہدے کے ذریعے اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کی، جس نے اتحادیوں کے قبضے کو ختم کر دیا اور سرد جنگ میں آسٹریا کی غیر جانبداری کا اعلان کیا۔ اس سے دوسری آسٹریا جمہوریہ کا آغاز ہوا، جو آج تک برقرار ہے۔ جنگ کے بعد کے دور میں آسٹریا نے اپنی معیشت اور معاشرے کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ یورپی انضمام کے عمل میں حصہ لیا۔ آسٹریا 1995 میں یورپی یونین کا رکن بن گیا، جس نے یورپی برادری میں اپنی جگہ مستحکم کر دی۔ جدید آسٹریا ایک خوشحال اور مستحکم یورپی قوم ہے۔ اس کی معیشت صنعت، ٹیکنالوجی اور خدمات پر زور دیتی ہے، جس میں آٹوموٹیو مینوفیکچرنگ، سیاحت اور فنانس سمیت کلیدی شعبے شامل ہیں۔ ملک کا سیاسی منظرنامہ ایک مستحکم کثیر الجماعتی جمہوریت کی علامت ہے، اور یہ اپنے مضبوط سماجی فلاحی نظام اور ماحولیاتی استحکام کے عزم کے لیے جانا جاتا ہے۔ کلاسیکی موسیقی اور اوپرا سے لے کر معاصر فنون اور ڈیزائن تک مختلف شعبوں میں آسٹریا کی ثقافتی خدمات جاری ہیں۔ ملک اپنے خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے، بشمول الپس اور اسکیئنگ اور ہائکنگ جیسے متعدد بیرونی تفریحی مواقع پیش کرتا ہے۔ آسٹریا کی تاریخ روایت، جدت طرازی، تنازعات اور سمجھوتے کے دھاگے سے بنی ایک ٹیپسٹری ہے۔ قدیم زمانے میں اس کی ابتدا سے لے کر ہیبسبرگ سلطنت کی شان و شوکت، 20ویں صدی اور ایک خوشحال یورپی قوم کے طور پر اس کے جدید ابھرنے تک، آسٹریا کی کہانی لچک اور مطابقت پذیری کی کہانی ہے۔ آسٹریا کا تاریخی سفر اپنے امیر ثقافتی ورثے اور دنیا کے لیے متنوع خدمات کے ساتھ
یورپ کے دل میں اس زمین سے گھری قوم کی پائیدار روح کا ثبوت ہے۔ چاہے اب موزارٹ کی موسیقی اور ویانا کی شان و شوکت سے متاثر ہوں، آسٹریا کے الپس کے مناظر، اہیبسبرگ خاندان کی تاریخی گونج، آسٹریا کی تاریخ ایک دلکش اور کثیر الجہتی کہانی ہے جو 21ویں صدی میں بھی اپنی شناخت تشکیل دے رہی ہے۔